کی جماعتیں بیٹھ جاتی ہیں، اپنے پروں کے ساتھ اس محفل کو ڈھانپ لیتی ہیں، اور اللہ رب العالمین کے پاس جب وہ جماعت جاتی ہے، اللہ تعالیٰ جانتے ہوئے بھی ارشاد فرماتا ہے کہ اے فرشتوں تم کہاں سے آئے ہو؟ فرشتے کہتے ہیں کہ یا الہ العالمین ہم تیرے بندوں کے پاس گئے تھے، تیرے بندوں نے تیرا ذکر کیا ہے۔ اللہ پاک فرماتا ہے کہ اے فرشتوں بتاؤ انہوں نے کیا مانگا ہے، وہ کیا کر رہے تھے؟ فرشتے کہتے ہیں یسبحونک یکبرونک یحللونک ویحمدونک، کہ یا الہ العالمین وہ تو تجھ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگ رہے تھے، وہ تیری جہنم سے پناہ مانگ رہے تھے، تیری جنت کے طلبگار تھے، اور اللہ تیری تسبیح بیان کر رہے تھے، تیری پاکی کو بیان کر رہے تھے۔ کبھی وہ کہہ رہے تھے لا الہ الا اللہ، کبھی وہ کہہ رہے تھے اللہ تیرا ذکر کر رہے تھے۔ تو اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے اے فرشتوں اور کیا وہ مانگ رہے تھے؟ وہ عرض کرتے ہیں کہ یا الہ العالمین وہ یہ دعا کر رہے تھے کہ یا اللہ تیرا عذاب بڑا سخت ہے، ہمیں جہنم سے آزادی دے دے، جہنم سے چھٹکارا دے دے۔ تو اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے کہ اے فرشتوں آیا کہ انہوں نے میری جہنم کو، میرے عذاب کو دیکھا ہے، میری نار کو دیکھا ہے؟ فرشتے کہتے ہیں کہ یا اللہ نہیں۔ اللہ فرماتا ہے اگر وہ میرے عذاب کو دیکھ لیتے تو ان کی کیفیت کیا ہوتی؟ تو پھر وہ کہتے ہیں یا اللہ اور بھی وہ چیز تجھ سے مانگ رہے تھے کیا؟ کہ وہ جنت مانگ رہے تھے۔ اللہ پاک نے فرمایا ہاں اے فرشتوں تم گواہ ہو جاؤ، میں نے تم کو گواہ بنا کر اعلان کرتا ہوں کہ ان ساری جماعت کو جو وہاں پر میرا ذکر کر رہی تھی، تسبیح کو بیان کر رہی تھی، استغفار کر رہی تھی، میں نے سب کو بخش دیا ہے۔ جو وہ مانگ رہے تھے میں نے ان کو عطا کر دیا ہے، جس سے وہ پناہ مانگ رہے تھے میں نے ان کو جہنم سے آزاد کر دیا ہے، جس کو وہ مانگ رہے تھے میں نے ان کو جنت عطا فرما دی ہے۔ وہ فرشتے کہتے ہیں انہو عبد فلان خطان عند جلیس، یا الہ العالمین ایک ایسا آدمی تھا جو بڑا خطاکار تھا، بڑا بدکار تھا، بڑا گناہگار تھا، وہ آ کر ان کی مجلس میں بیٹھ گیا، وہ ذکر کی نیت سے نہیں آیا تھا، وہ اللہ تعالیٰ کے ولی کے قرب میں بیٹھنے کی نیت سے نہیں آیا تھا، ویسے ہی وہ راستے سے گزر رہا تھا، اس نے دیکھا کہ چند لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اور بیٹھ کر اللہ کا ذکر کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ سے استغفار کر رہے ہیں۔ وہ آ کر بیٹھ گیا، یا اللہ وہ بڑا گناہگار ہے، بہت گناہگار ہے، یا اللہ تو نے اس کو بھی بخش دیا ہے۔ رب کائنات فرماتا ہے کہ اے فرشتوں جو بندہ میرے نیک بندوں کے پاس بیٹھنے والا ہو بے شک وہ گناہگار ہے، بے شک وہ خطاکار ہے، بے شک وہ اس نے بہت بڑے گناہ کیے ہوئے ہیں، میں اس کو بھی معاف کر دیتا ہوں ان نیک بندوں کے صدقے سے۔ نیک بندوں کے تفعیل اللہ رب العالمین ان گناہگاروں کی بخشش فرما دیتا ہے۔ تو معلوم ہوتا ہے جو آدمی نیک بندوں کے پاس آ کر بیٹھ جاتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے قرب کو حاصل کر لیتے ہیں۔ جس طرح کہ قاری صاحب بیان کر رہے تھے کہ ایک آدمی نے 100 قتل کیا تھا، وہ بھی سفر کے لیے نکلا تھا، وہ بھی حصی سفر تھا، نیک سالیہ قریہ جو وادی تھی وہاں پر وہ جا رہا تھا، راستے میں اس کو موت آ جاتی ہے، پھر عذاب دینے والے فرشتے بھی آ جاتے ہیں، جنت کے فرشتے بھی آ جاتے ہیں۔ عذاب دینے والے فرشتے کہتے ہیں یہ 100 آدمی کا قاتل ہے، ہم اس کو لے کر جہنم میں جائیں گے، اور جو فرشتے جنت والے ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں یہ توبہ کی نیت سے نکلا تھا اور اس کا سفر اللہ تعالیٰ کے ولی کی طرف تھا، اور اللہ رب العالمین کے ولی کی طرف جو سفر کر رہا ہو اس کے لیے بخشش کا اعلان ہوتا ہے، اور اللہ کے ولی کی طرف جو سفر کرنے کی نیت سے نکلتا ہے راستے میں اس کو موت آ جائے وہ مرتبہ شہادت کو پا لیتا ہے، کیونکہ اس کے قدم اللہ تعالیٰ کے قرب کی طرف اٹھ رہے ہوتے ہیں۔ اللہ کا ولی اللہ کے قرب میں ہوتا ہے، اور جب اللہ تعالیٰ کے ولی کے پاس تم جا رہے ہوتے ہو گویا کہ اللہ کے قرب کے پاس جا رہے ہو۔ نبی کریم علیہ السلام ارشاد فرماتی ہیں کہ ان جن لوگوں نے اللہ تعالیٰ سے محبت کی ہے ان جماعتوں کا تذکرہ کرتے ہیں۔ آخری بات عرض کر رہا ہوں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک طبقے سے گزرتے ہیں، دیکھتے ہیں کچھ لوگ اللہ تعالیٰ کا ذکر کر رہے ہیں، یہ بھی اسی موضوع میں ہی ہے اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا اور اللہ تعالیٰ کے ولیوں کے پاس جا کر بیٹھنا، یہ وہاں پر اللہ کا ذکر ہی ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے ذکر سے ہی انسان کا دل پاک ہوتا ہے، اور جب انسان کا دل پاک ہو تب جا کر وہ ولایت کے مرتبے پر پہنچتا ہے۔ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ، یہ اللہ کا حکم ہے، اور
नबी करीम अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का एक कौम के पास से गुजर हुआ, देखा कि वो अल्लाह ताला का जिक्र कर रही है, तस्बीह कर रही है जमात, और बहुत ही लागिर और कमजोर जमात है। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम उनसे पूछते हैं कि तुम्हें क्या हुआ, तुम इतने कमजोर क्यों हो, इस तरह तुम इबादत कर रहे हो अल्लाह ताला की। वो जमात कहती है कि हमें अल्लाह रब्बुल आलमीन की जन्नत की तलब है, हम जन्नत को हासिल करने के लिए ये इबादत कर रहे हैं, अल्लाह का जिक्र कर रहे हैं। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम उनको दुआ देते हैं कि ए जमात, अल्लाह रब्बुल आलमीन वो तुम्हें अता करे जो तुम हासिल करना चाहते हो, वो मंजिल तुम्हें मिल जाए। फिर उसके बाद एक जमात के पास से गुजर होता है, वो उससे भी नहीफ और कमजोर होती है। तो उस जमात से हजरत ईसा अलैहिस्सलाम पूछते हैं तुम इतने कमजोर क्यों हो? वो कहते हैं कि हम अल्लाह ताला के अजाब से पनाह मांग रहे हैं, अल्लाह ताला की जहन्नम से हमें डर लगता है, अल्लाह के अजाब से डर लगता है, इस वजह से हमने खाना पीना छोड़ दिया है, अल्लाह ताला के अजाब के खौफ की वजह से हम रो रहे हैं, उसका जिक्र कर रहे हैं, उसके अजाब से पनाह मांग रहे हैं। फिर वो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम कहते हैं कि अल्लाह ताला तुम्हें वो अता करे जो तुम मांग रहे हो, अल्लाह ताला तुम्हें जहन्नम से आजाद फरमा दे। फिर उसके बाद एक और जमात के करीब से हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का गुजर होता है, और वो उससे भी दुबली और पतली जमात है, अल्लाह ताला के जिक्र के में मशगूल है। नबी करीम अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि ईसा अलैहिस्सलाम